اور کرم اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان کہ ہمیں آج دین کی بات سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں اکٹھا کیا، جمع کیا۔ چاہے ہم ایک دوسرے کو آج نہیں دیکھ پا رہے، لیکن آن لائن کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، پاک پروردگار کا بڑا کرم ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دین کے لیے کچھ وقت نکال پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آپ تم سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، اور ہر چیز کے بدلے میں چاہے تم نے نیکی کی ہو یا گناہ کیا ہو، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی ذرے برابر ہر کام کا، ہر فعل کا، ہر جو بھی ہم نیکی یا گناہ کرتے ہیں اس کا ہم سے حساب و کتاب ہوگا۔ ذرہ برابر بھی ہماری نیکی ہوگی تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور ذرہ برابر بھی کسی نے گناہ کیا ہوں گے تو اسے اس کا جو اسے کی تکلیف بھگتنا پڑے گی۔ جو اس نے گناہ کیے ہوں گے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ تو انسان نیکی کرے اور گناہ کرے تو یہ سوچ کر کرے کہ اسے اس کا جواب دینا ہے، اس کی جواب دہی اس پر لازم ہے۔ آخرت کے دن، قیامت کے دن اسے ہر چیز کا جواب دینا ہے اور اسے ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اب یہ بات واضح طور پہ آ گئی۔ اب یہ بات جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے، جب ہمیں یہ بات معلوم پڑ جاتی ہے تو ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم ہر وقت، ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے گزاریں، اس پہ عمل کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ تمام نعمتوں کا حساب ہمیں دینا ہے۔ جو زندگی دی ہے، جو وقت دیا ہے، جو عطا دیے ہیں، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آج زیادہ تر مسلمانوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، سب کچھ ہے، تو ہم اسے صحیح استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اس اللہ کی اس توفیق کو، اللہ کی اس نعمت کو صحیح جگہ لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں؟ جیسے آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ اور ہم اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، اس انٹرنیٹ کا، اس موبائل کا ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہم دین سیکھنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ کچھ لوگ بیٹھ کے آج اسی موبائل، اسی انٹرنیٹ سے فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ گانے دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ گندے ڈانس اور گندی فلمیں اور گندے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ جوکس دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ کامیڈی کر رہے ہوں گے۔ اب ان سب لوگوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اس کا حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما، کیونکہ اگر حساب لینے پر اللہ تعالیٰ آ گیا تو ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ ہم اسے حساب دے سکیں۔ حساب دینا بہت مشکل ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام بھی جب حساب کی بات چلتی تھی تو زار و خطار روتے تھے کہ ہم لوگ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حساب کیسے دیں گے؟ ہم اپنی زندگی کا، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی اس کا حساب کیسے دے پائیں گے؟ ہم اس قابل نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور اس کے نعمتوں کا حساب دے سکیں، اس کے دیے ہوئے وقت کا حساب دے سکیں، اپنی اولادوں کا حساب دے سکیں، اپنے مال کا حساب دے سکیں۔ تو قیامت تو برحق ہے، لیکن ہم دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اب جیسا کہ ہماری دینی مجلس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ وقت ہم قرآن مجید پہ اور ساتھ میں اس سے ریلیٹڈ کچھ حدیثیں صحیح بخاری کی ہم پڑھتے ہیں اور اس سے ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے جو میں نے انتخاب کیا ہے، پارہ نمبر 30 کی سورہ تکاثر، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کچھ کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 30 میں سورہ تکاثر آئی ہے۔
اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر مال کمانے کی خواہش یعنی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، جلد ہی تم سمجھ جاؤ گے کہ کاش تمہیں اس بات کا علم ہوتا۔ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، پھر تمہیں یقین آ جائے گا، پھر تم سے تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہی بات سورہ تکاثر میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے بندوں کو کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر مال کمانے کی خواہش نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ مطلب یہ آج سے نہیں، شروع سے جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر انسان دھیرے دھیرے دنیا میں کھونے لگا، دنیا کی نعمتوں میں کھونے لگا، آزمائش میں آنے لگا، زیادہ سے زیادہ کمانے، زیادہ سے زیادہ آرام اٹھانے، زیادہ سے زیادہ چیزوں کا مزہ لینے میں، دنیا کی رنگ روغن میں کھونے لگا، شان شوکت میں کھونے لگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بار اپنی عظیم کتاب قرآن مجید سے اس کو آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا، اور فرمایا تم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر مال کمانے میں، دنیا کے حویث میں، غفلت میں پڑ گئے ہو، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لے کر مرنے تک ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں، دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں، دنیا کو پانے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا اس مقصد کو ہم بھول گئے ہیں۔ دین پہ چلنا، دین کے حساب سے مطابق، دین کے مطابق زندگی بسر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، یہ سب ہم بھول گئے اور دنیا کمانا ہمارا خاص اور اہم مقصد بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ڈرایا ہے، ہمیں ایک چیتاونی دی ہے، ہمیں خبردار کیا کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، یعنی کہ مر جاتے ہو، تب تک تم نہیں سدھرتے۔ اب ہرگز نہیں، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں دو طرح سے بتا رہا ہے کہ ایک تو تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، یہ بھی طے ہے، یہ بھی پکا ہے کہ تمہیں موت آئے گی، اور دوسرا یہ کہ قیامت برحق ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ قیامت کے دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا جب تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور پھر تم اس وقت کہو گے کہ کاش ہمیں اس بات کا علم ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں مانے گا کہ تم یہ بہانہ بنا لو کہ کاش ہمیں اس بات کا علم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہم نے تم میں سے ایک انسان کو، انسانوں میں سے ہی ایک کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک انسان کو نبی بنا کے بھیجا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو، یہ نہ بول سکو کہ اللہ ہمیں تو تمہارے باتیں، تیری باتیں اور تیرے حکم ہم تک پہنچے ہی نہیں، ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے گواہی دیں گے، تمام انبیاء، تمام رسول قیامت کے دن، بروز قیامت، آخرت میں گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنی امت تک تیری بات پہنچا دی تھی، یا اللہ تعالیٰ ہم نے تیری بات، تیرا حکم اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ اب غفلت میں رہے تو یہ ان کا معاملہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی غلطی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل کر دی، قرآن مجید بھی نازل کر دیا، اپنے نبی کو بھی بھیج دیا۔ اب کوئی مسلمان، کوئی بندہ کبھی بھی کسی حالت میں کہیں سے چھوٹ نہیں سکتا، نہ ہی کوئی بہانہ بنا سکتا ہے کہ مجھے علم نہیں آیا تھا یا مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ اب یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن اور حدیث سیکھے، قرآن اور حدیث پر عمل کرے، سمجھے، سیکھے، پوچھے، کہیں سے بھی اس کو حاصل کرنا علم۔ اب تو بہت آسان ہو گیا کہ ہر لینگویج میں، ہر بھاشا میں، ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ، حدیثیں موجود ہیں، اب کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ کاش تمہیں اس بات کا علم ہوتا، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ اب صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کلمہ پڑھنے والا بھی اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پہلے اس کو گناہ زیادہ ہوئے تو اس کو جہنم میں بھیجا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اور صحیح حدیث میں بھی لکھا ہے کہ بے شک
कलमा पढ़ने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, अल्लाह पे ईमान लाने वाला, आखिरत में सबसे आखिर में जब सब लोग चले जाएंगे, कुरान शरीफ में भी आया है कि दोज़ख की दोज़ख पे चले जाएंगे, जहन्नमी मतलब जन्नती जन्नत पे चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। तो फिर ये देखा जाएगा कि किसने कलमा पढ़ा था, उसको निकाला जाएगा जहन्नम से, दोज़ख से, और उसे आब हयात से धोकर फिर जन्नत में भेजा जाएगा। लेकिन वो कितने बरस, कितना वक्त लगेगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई किसी का अमल सही नहीं हुए तो वो जहन्नम जरूर जाएगा, उसको जहन्नम जरूर देखना पड़ेगी। तो अल्लाह हम सबको, मुझे और आपको, हम सबको जहन्नम देखने से भी बचाए, हम सब पे रहम फरमाए और हमें सबको इस काबिल बनाए और इस तरह से हम जिंदगी बसर करें कि हमें सीधे अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हम जहन्नम को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, ना हम जहन्नम की तरफ आंख उठाना पसंद करेंगे। तो अल्लाह ताला डरा रहा है कि तुम जरूर देखोगे जहन्नम को, अगर जिनके अमाल अच्छे नहीं हुआ, जिनकी ऊपर बात हो गई कि जो दुनिया में ख्वाहिश में गफलत में पड़े हुए हैं, मर गए, कब्रों तक पहुंच गए, इल्म नहीं है, तो अब उनके लिए फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हें जहन्नम देखना है। अगर खुदा न खास्ता जहन्नम की आग सिर्फ देख भी लगा इंसान, उसके थोड़ा सा करीब भी चला गया, तो दुनिया की आग से कई हजारों गुना बढ़ के है। वो भड़काने वाली आग है, देखने वाली आग है, वो भड़कती हुई आग है, वो बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद गर्मी वाली आग है। तो अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचाए, जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये अल्लाह हम सबको आमीन आमीन। हम सबकी हिफाजत का फरमा। तो हमें बार बार ये दुआ भी करना चाहिए और बार बार जन्नतुल फिरदौस की दुआ करना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से उन लोगों को वार्निंग दे दी, उन लोगों को धमकी दे दी, उन लोगों को खबरदार कर दिया, उन लोगों को चेतावनी दे दी, जो लोग ऊपर जिनके बारे में बात की गई कि जो लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, गफलत में हैं, दीन से दूर हैं, दीन का इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं, तो खुदा न खास्ता उनको अगर जहन्नम देखना पड़ गया तो फिर वो जाने कि क्या हालत होगी, वो अल्लाह ही बेहतर जाने और वो जानेंगे। फिर आगे अल्लाह ताला ने बोला, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। फिर उस दिन उनको यकीन आ जाएगा, वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को झुटलाया करते थे कि ना कयामत होगी, ना कोई आखिरत होगी, ना कोई जहन्नम होगी, ना कोई जहन्नम की आग होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा, है ना। और फिर आखिरी में वो बात जो मैंने सबसे शुरू में हमने आज शुरुआत जिससे करी कि हमसे हर नेमत का सवाल होगा। फिर अल्लाह ताला बोलता है फिर तुमसे तमाम नेमतों के बारे में सवाल जवाब होगा। तो फिर उन लोगों से सवाल जवाब भी होगा जो अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को झुटलाते हैं, उनसे सवाल जवाब भी किया जाएगा। हम तो, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया नेक बंदों के लिए, मोमिनों के लिए तो ये है कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बिना सवाल जवाब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अब जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया, उनके लिए अल्लाह ताला ने बोल दिया कि फिर तुमसे तमाम नेमतों के बारे में भी सवाल जवाब होगा। अब जो लोग गफलत में हैं, जो इंटरनेट का, मोबाइल का गलत यूज़ कर रहे हैं, जिनकी तन्हाई पाक नहीं है, उन वो जवाबों का देना उनके लिए बहुत मुश्किल और भारी पड़ जाएगा, है ना। वो जो लोग आज खोए हुए हैं दुनिया में, इंटरनेट में एंजॉय कर रहे हैं, फिल्में, गाने, ड्रामा, सीरियल देख रहे हैं, हंसी ठट्टे मजाक कर रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, उन्हें एक एक लम्हे का जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, एक एक नेमत का जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। ये कितनी डरा देने वाली सूरह है, सूरह मुबारक, इसलिए मैंने सिलेक्ट करी आज कि हमें सबसे पहले इस बात से आगाह हो जाना कि हमें गफलत में नहीं रहना, है ना। अल्लाह ताला ने हमें साफ तौर पे आगाह कर दिया। इसके बाद हम अगली सूरह लेंगे, सूरह अस्र। ये भी पारा नंबर 30 की सूरह अस्र है। और सूरह अस्र को ऐसा कहा जाता है, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि अगर कुरान मजीद की सूरह अस्र को समझ लिया जाए तो ये समझ लो कि कुरान मजीद का समरी, उसका सारांश जिसको बोलते हैं, उसका पूरा मफहूम समझ में आ जाता है ना। अल्लाह ताला ने कुछ सूरतें, कुछ सूरह मुबारक कुरान मजीद में ऐसी उतारी हैं कि खास सूरह मुबारक हैं। वैसे तो हर कुरान मजीद की हर सूरह हमारे लिए, हर लफ्ज़ हमारे लिए मोतबर है और हम पे उस पर उसको समझना, उसको सीखना, उसका अमल करना ज़रूरी है। लेकिन अगर इंसान कुछ चंद सूरह को भी समझ ले शुरुआत की दौर में, जब उसे कुरान मजीद अभी पूरा समझ में नहीं आया है, तो शुरुआत में अगर कुछ सूरतों को समझ ले और उसको उस पर अमल करना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह उसको कुरान मजीद का जो असल मकसद है वो पूरा करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने एक शार्ट समरी वाली सूरह का इंतखाब किया है, सूरह अस्र। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है।
اللہ تعالیٰ یہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی قسم. اللہ تعالیٰ بولتا ہے زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے, نیک عمل کیے, ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے ہیں اور صبر کی تلقین یعنی صلاح یا تاکید کرتے ہیں. اب دیکھیے اس سورہ میں بھی, اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا, سب سے پہلے قسم کھائی پورے وقت اثر کی, اس کو ہم بہت سارے مفہوم اس کے نکلتے ہیں, اس لیے اس کا نام سورہ اثر بھی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں یعنی کہ گھاٹے میں ہے. ہر انسان گھاٹے میں ہے یا خسارے میں ہے سوائے ان کے, صرف ان لوگوں کو چھوڑ کے جو ایمان لائے. سب سے پہلے ایمان لائے ہے نا, سب سے پہلی شرط ہے ایمان لانا. نیک عمل کیے, پھر اس کے بعد جنہوں نے نیک عمل کیے پھر ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے ہیں, ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے ہیں مطلب صحیح راستہ بتاتے ہیں, اور صبر کی تلقین یعنی کہ صبر کرنا سکھاتے ہیں, صبر کی صلاح دیتے ہیں, صبر کی تاکید کرتے ہیں. یہ لوگ صرف بچے رہیں گے, باقی ہر انسان گھاٹے میں ہے, ہر انسان خسارے میں ہے. اب اس سے جو بات ظاہر ہوئی, جو بات ہمیں پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ سب سے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے, سب سے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے. اب ایمان میں سب سے پہلے جو ہم صحیح بخاری دیکھتے ہیں, صحیح بخاری حدیثیں بھی ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اور صحیح بخاری کا ہم مطالعہ بھی کرتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے جو اس کے پہلے بہت ساری دینی مجلس کی, اس میں ہم نے ایمان ٹاپک پہ بہت سارے اسپیچ رکھے, بہت ساری مجلس ہم نے صرف ایمان پر کی. تو جو لوگ ابھی نئے ہیں ان کو میں صرف اتنا بتا دوں کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہی نہیں ہے, یہ تو ایمان میں داخل ہونے کی پہلی شرط ہے. یہ تو صرف انٹری ہے, یہ صرف انٹرنس ہے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے آپ پورے مسلمان نہیں بن جاتے ہے نا. یہ قرآن مجید میں بھی آ گیا اور صحیح بخاری میں حدیث میں بھی آ گیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے والا ایمان میں داخل نہیں ہوا, ابھی صرف وہ مسلمان بنا ہے, وہ صرف نام کا مسلمان ہے نا. مومن یعنی کہ اللہ کے نیک بندے اور ایمان والے کچھ اور ہیں, جن کی کچھ اور خصلتیں ہیں, کچھ اور کوالٹیز ہیں نا. تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 9 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں یعنی برانچز, یا جس کو کہتے ہیں ہم کہ 60 سے زیادہ چیزیں, 60 سے زیادہ باتیں, اور اس سے 60 سے زیادہ ایسی لیولز ہیں ہے نا, جن پہ انسان اگر قابض ہو جائے, جن کو آدمی اختیار کر لے ہے نا, جن پہ آدمی عمل کر لے اور جن کو مان لے, تو اس میں یہ 60 سے زیادہ شاخیں جو بتائی گئی یہ پورا ایمان ہے. مطلب ایمان کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 9 میں آخری میں یہ فرمایا کہ 60 سے زیادہ شاخیں ہیں, اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کا حصہ ہے. مطلب کہ شرم اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بے شرمی کرتے ہیں, بے حیائی کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں, تو وہ ابھی پورے اور مکمل مسلمان نہیں ہوئے ہے نا, وہ انہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف طور پہ بتا دیا کہ 60 سے زیادہ شاخیں ہیں, 60 سے زیادہ باتیں ایسی ہیں جن کو عمل کیا جائے, جن کو مانا جائے تو آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے, جس میں سے حیا اور شرم بھی ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا ہے نا, اللہ ہی سے دوستی رکھنا, اللہ کے لیے ہی دوستی رکھنا ہے نا, اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا, یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. صحیح بخاری میں یہ بھی آیا کہ اللہ ہی کے لیے دوستی رکھنا, سب سے پہلے تو ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھیں. ان سے دوستی رکھنا مطلب ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں, ان کو اپنی زندگی میں اتاریں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے دوستی رکھنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا, یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ کسی سے محبت رکھیں تو وہ اللہ واسطے رکھیں, کسی سے خدا نہ خواستہ دشمنی رکھیں تو وہ اپنے پرسنل کے لیے دشمنی نہ رکھیں, اپنے خود کی اپنی ذات کے لیے دشمنی نہ رکھیں ہے نا. دشمنی ہو تو صرف اللہ واسطے, اور وہ اللہ واسطے دشمنی ایسی ہوتی ہے کہ ایک انسان ہے
جو آپ کو اچھے عمل کی تاکید کرتا ہے، اچھے عمل کی طرف آپ کی ذات کو راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو اچھی باتوں کی طرف لے جاتا ہے نا؟ یا کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، جس کی سنگت میں آپ رہ کر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو آپ اس سے دوستی رکھیں، وہ دوستی اللہ واسطے ہوگی۔ اور کوئی انسان آپ کو دین سے دور لے جاتا ہے، نیکی سے دور لے جاتا ہے، بدی کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو بدی یعنی گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، تو آپ اس سے دشمنی رکھیں، یہ دشمنی اللہ واسطے کہلائی۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، ہے نا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ ایک کفار سے جنگ کر رہے تھے، ایک کافر سے جنگ کر رہے تھے، اور جنگ کے وقت وہ اس کے سینے پہ چڑھے ہوئے تھے اور اپنی تلوار سے اس پر وار کرنے ہی والے تھے کہ اس انسان نے ان کے چہرے مبارک پر چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی نے اس کو وہیں چھوڑ دیا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے، صحابیوں نے پوچھا کہ یا علی، آپ نے اس کو چھوڑا کیوں؟ آپ اس پہ قابض آ چکے تھے، آپ چاہتے تو اس کو مار دیتے، اس کو قتل کر دیتے، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا کہ ابھی تک جو میں جنگ کر رہا تھا وہ اللہ واسطے کر رہا تھا، اب اگر میں اسے مارتا تو وہ صرف میری خالصتاً میری ذات کے بدلے میں ہو جاتا، اس نے مجھے تھوکا، اس نے میرے منہ پر تھوکا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا، اور میں صرف اللہ واسطے دوستی رکھتا ہوں اور اللہ واسطے دشمنی رکھتا ہوں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ مطلب اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان اللہ کے جلیل و قدر صحابی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اللہ واسطے دشمنی رکھ رہے ہیں، اللہ واسطے دوستی رکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان باتوں کو عمل کرنا ہے، ہمیں بھی ان باتوں کو سیکھنا ہے کہ ہم کسی سے بھی دوستی رکھیں یا کسی سے بھی دشمنی رکھیں تو صرف اور صرف اللہ واسطے رکھیں۔ اور ایک ہماری غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہم کچھ غلط کاموں میں، غلط باتوں پہ دشمنی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ واسطے دشمنی رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ہر کسی سے دشمنی رکھو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ تم صرف جو تمہیں دین پہ عمل کرنے سے روکے تم اسی سے دشمنی رکھو۔ اگر کوئی انسان تمہیں دین پر چلنے سے نہیں روکتا ہے تو وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی دین کو اپنانے والا ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، اگر وہ تمہیں پریشان نہیں کر رہا ہے، تمہارے راستے میں آڑا نہیں آ رہا ہے، تمہارے دین میں دخل نہیں دے رہا ہے، تمہیں دین پہ چلنے سے منع نہیں کر رہا ہے، پریشانی نہیں دے رہا ہے، تو تمہارا اس سے کوئی دشمنی نہیں، وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ تو بلکہ ہمیں اپنے اخلاق سدھارنا ہے، ہمیں دشمنی نہیں رکھنا، ہمیں اخلاق سدھارنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم میں وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جن کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ تو ہمیں تو اپنا اخلاق سدھارنا ہے، ہمیں اپنا اخلاق اتنے اچھے کرنا ہے کہ لوگ ہم سے متاثر ہو جائیں، ہے نا، لوگ ہمیں دیکھ کر یہ پوچھیں کہ آپ کس دین، کس دھرم کو ماننے والے ہو، کس مذہب کو ماننے والے ہو۔ تو ہمارے اخلاق سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے دین پر چلنے والے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی ہوگا۔ یہ بات قرآن مجید نے بھی فرما دی اور یہ بات صحیح حدیث سے بھی ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے نبی، ہم نے تمہیں اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر فائز فرما دیا، یعنی کہ بیٹھا دیا، یعنی کہ آپ کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ قرآن مجید نے یہ اللہ تعالیٰ صاف طور پہ بول دیا، صاف طور پہ اس بات کو ظاہر کر دیا کہ میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے اچھے رہا کرو، سب سے اچھا اخلاق سے رہا کرو، اور تم میں سب سے بہتر میں ہوں، یعنی کہ میرے اخلاق تم سب سے بہتر ہیں۔ تو اس بات سے یہ واضح ہو گئی، بات صاف ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ ایک تو ہمیں ایمان میں داخل ہونا ہے، ایمان کی زیادہ تر باتوں کو عمل کرنا سیکھنا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ برانچز، 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو ایمان ایک یا دو باتوں سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، زیادہ جو باتیں ہیں، تمام باتیں جو ہم نے پہلے کی مجلسوں میں ڈسکس کی ہیں کہ وہ کیا کیا باتیں ہیں، کسی دن انشاءاللہ پھر ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے کہ ایمان کس کس بات سے ایمان ظاہر ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایمان میں داخل ہونا ہے، پورا پورا داخل ہونا ہے، اور ہر بات پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اسی طرح ہمارے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ ہمارا مقصد ایمان میں داخل ہو کر ایمان پہ چلنا اور بہتر اخلاق رکھ کر دوسروں کو متاثر کرنا۔ جو لوگ ایمان سے بہک گئے ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، دونوں کو متاثر کرنا۔ جو لوگ ایمان کی حلاوت کو نہیں پا رہے ہیں، جو ایمان کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہمیں اس ایمان کی پہ
فائز ہو کر اس ایمان پر عمل کر کے اپنے اخلاق کو بہتر کر کے دوسروں کو اس کی طرف مائل کرنا ہے، امپریس کرنا ہے، اس میں ان کو داخل کروانا ہے، پورا پورا ایمان میں داخل کروانا ہے، کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہتر اخلاق رکھے اور دوسرے کے ساتھ بھی بہتر اخلاق سے پیش آئے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دے، ہے نا۔ قرآن مجید میں بھی آیا، سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ آل عمران میں بھی آیا، سورہ مائدہ میں بھی آیا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو کیونکہ تم ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے ہو، یعنی نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں مدد کیا کرو، حدیث میں بھی آیا کہ ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں مدد کیا کرو اور برائی سے روکا کرو، برائی کے کاموں میں مدد مت کیا کرو۔ مطلب قرآن اور حدیث سے ماشاءاللہ ہمیں سب کچھ صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا وقت کہاں لگانا ہے، اپنی زندگی کہاں لگانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے اور دوسروں کو کیسی ترغیب دینا ہے، دوسروں کے لیے کیسی محنت کرنا ہے، خود کے لیے بھی محنت کرنا ہے، دوسروں کے لیے بھی محنت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کوششوں کو قبول فرمائے، ہمیں اس کام میں کامیابی عطا فرمائے، ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرمائے، ہم دوسروں کے لیے ہمیشہ نیکی کے کاموں میں مددگار بنیں اور برائی سے ایک دوسرے کو روکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بری بلاؤں سے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص مزید کرم رحم فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا آمین یا رب العالمین۔ آپ سبھی کا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ۔ شکریہ، بہت شکریہ بھائی۔